جس میں تحریک پاکستان کے اندر جو ہے وہ آزادی کی اس تحریک کی بھرپور حمایت کی اور باقاعدہ پاکستان کے مطالبے کو پیش کیا اور یہاں تک اعلان کیا کہ اگر ہمارے مسلم لیگ کے لوگ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائیں تو بھی ہم علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت پاکستان کے مطالبے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور ایک علیحدہ آزاد ریاست اسلام کے نام پر حاصل کر کے رہیں گے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ یہاں پر یہ عیدگاہ میدان جو ہے جہاں حضرت قطب عالم شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، یہاں پر بھی ایک بہت بڑی سن 1945 میں سنی کانفرنس ہوئی۔ اس سنی کانفرنس کی صدارت حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا لقب قائد اعظم نے سفیر اسلام مقرر کیا تھا۔ ان کو قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ سن 1945 میں ایک باقاعدہ وفد تشکیل دیا گیا اور اس وفد کا کام تھا بیرون ممالک میں، اسلامی ممالک میں پاکستان کے مطالبے کی حمایت کے لیے راہ ہموار کرنا۔ تو اس کے کنوینئر تھے حضرت مولانا عبد الماجد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی میں حضرت شاہ عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ یہ شبیر عثمانی بھی اس میں شامل تھے، لیکن یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ شبیر عثمانی جو تھے وہ سن 45 میں جا کر انہوں نے دیوبند کی جمعیت علماء ہند سے کٹ کر اور مسلم لیگ کے کہنے پر ایک علیحدہ جمعیت علماء ہند بنائی تھی، تب جا کر وہ تحریک پاکستان میں شامل ہوئے تھے، ورنہ سن 44 تک وہ بھی تحریک پاکستان میں نہیں تھے۔ یہ ہمارے علماء اس سے پہلے کام کرتے رہے، اور بہرحال یہ سارے لوگ وہ ہیں۔ اور حضرت شاہ علی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے ادھر سارے مصر کا، فلسطین، عراق، شام اور اسی طرح یہ سعودی عرب وغیرہ ان سارے ممالک میں جا کر وہاں کے بااثر اور حکمراں طبقے کے سامنے پاکستان، تحریک پاکستان کا جو تحریک پاکستان تھی اور مطالبہ پاکستان تھا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کی اور ان کو اس تحریک پاکستان میں مطالبہ پاکستان پر ہندوستان کے مسلمانوں کی حمایت کے لیے آمادہ کیا۔ یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا کردار ہے۔ اور اس زمانے میں دوسرے کیا کر رہے تھے؟ آپ سنیے دوسرے کیا کر رہے تھے۔ سن 1931 میں یہ مجلس احرار کی بنیاد رکھی گئی۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہے آپ نے؟ یہ دیوبندیوں کے امیر شریعت ہیں۔ کیا ہیں؟ بولو بھائی، کیا ہیں؟ امیر شریعت۔ یہ تحریک پاکستان کی کھل کر مخالفت کرنے والا ٹولہ تھا، جو ہے نا۔ مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان لاہور میں پیش ہوئی، منٹو پارک میں۔ بعد میں یہ جو مینار پاکستان جہاں بنا اور پھر اس کا نام بھی کیا پڑ گیا؟ کون سا پارک؟ نہیں، ہاں۔ تو یہ تحریک یہ 1940 میں مطالبہ پاکستان علامہ اقبال نے وہاں پر پیش کیا۔ اور آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں کی فراست، سن 1925 میں بنارس کی آل انڈیا سنی کانفرنس میں وہ مطالبہ پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ کی آنکھیں یہاں نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ دیکھ رہے تھے کہ 15 سال بعد اقبال کھڑے ہو کے سن 1940 میں یہاں منٹو پارک میں ہمارے اسی مطالبے کو دہرا رہا ہوگا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی فراست تھی، یہ فراست مومنانہ تھی۔ بہرحال سن 1940 میں مطالبہ پاکستان، یہ قرارداد پاکستان کی صورت میں وہاں پر پیش ہوا۔ سن 1940 میں اس وقت یہ جو احراری ٹولہ تھا مجلس احرار کا، انہوں نے 3 مارچ 1940 کو اسی مہینے میں یہاں لاہور والی کانفرنس سے پہلے، جس میں مطالبہ پاکستان بصورت قرارداد پاکستان پیش کیا، جس کو پہلے قرارداد لاہور کہتے تھے، بعد میں قرارداد پاکستان، تو اسی مہینے میں ٹھیک اسی سن میں دہلی میں اسی مجلس احرار کا ایک اجلاس ہوا، جس میں پاکستان کی تجویز کے خلاف اس مجلس احرار کے نام نہاد مولویوں نے
خلاف، اس کے خلاف تحریک پاکستان، تحریک آزادی اور پاکستان کے خلاف قرارداد منظور کی۔ سمجھ آ رہے ہیں جی؟ ٹھیکیدار بھی بن گئے ہیں، کشمیر کمیٹی کے چیئرمین یہ بن جاتے ہیں، اور اس زمانے میں پاکستان کے بھی مخالف تھے وہ لوگ، اور جو ہے وہ کسی زمانے میں ایسا نہیں ہوا کہ ان حرام خوروں نے اسمبلی کی سیٹ چھوڑی ہو۔ اور یاد رکھو یہ سن 1973 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس سے پہلے سے مفتی محمود یہ فضل الرحمان کے ابا یہ جو ہے وہ کئی دہائیوں سے وہ اسمبلی کے ممبر چلے آتے تھے، کبھی مطالبہ پاکستان یہ قادیانیوں کے کفر کا مطالبہ کسی کی طرف سے نہیں ہوا۔ حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی 71 کی اسمبلی میں پہلی دفعہ پہنچے، اور 71 کی اسمبلی میں 73 کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی، اسی قرارداد کی بنیاد پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا۔ تو ہمارے بزرگوں کا کردار ہے ہر معاملے میں۔ ہاں یہ کہ بعد میں سیرا ٹوپی اپنے سر سجا لیتے ہیں، یہ سب جھوٹ کے اصل میں جھوٹے ہیں نا، پیدائشی جھوٹے ہیں۔ تو بہرحال یہ قرارداد منظور انہوں نے کی پاکستان کے خلاف، اور اس قرارداد یہ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ جو سن 1953 میں یہ ختم نبوت کی جو تحریک چلی تھی، اس پر ایک کمیشن بنا تھا، اس کمیشن نے ایک رپورٹ پیش کی تھی، اس کا جو ہیڈ تھا وہ اس نے ایک انکوائری رپورٹ ترتیب دی تھی، اس کا نام ہی منیر انکوائری رپورٹ ہے کیا؟ تو اس کے صفحہ نمبر 28 پر، یہ میرے پاس PDF میں موجود ہے فون میں، اس میں لکھا ہے کہ اسی جلسے میں 3 مارچ 1940 کو جو دہلی میں احراری مولویوں کا ہوا، اس جلسے میں ان احراری مولویوں نے، جس کا بعد میں یہ بہت بڑا لیڈر عطا اللہ شاہ بخاری بنا، پاکستان کو کیا کہا؟ پلیدستان۔ کس نے کہا؟ احراری مولویوں نے۔ بولو کس نے کہا؟ احراری مولویوں نے۔ یہ موقع تھا کہنے کی بات۔ اچھا ان کا ایک مولوی تھا مظہر علی اظہر، اس کو منیر انکوائری کمیشن نے عدالت میں بلایا اس زمانے میں انکوائری کے لیے، تو اس وقت بھی اس بدبخت نے یہ کہا کہ ہم قائد اعظم کو قائد اعظم نہیں کافر اعظم مانتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ اور اس نے وہاں ایک شعر پڑھا، کئی کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ قائد اعظم ہے کہ کافر اعظم؟ یہ قائد اعظم کو انہوں نے کافر اعظم کہا۔ اور دوسرا تھا مولوی حسین احمد دیوبندی، جو شیخ علماء دیوبند تھا اور معتمم دارالعلوم دیوبند بھی تھا، اور اسی طرح شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند بھی تھا۔ اس نے بھی جو ہے وہ قائد اعظم کو کافر اعظم کہا۔ کیا کہا؟ اب آگے اور بھی ان کے بہت کچے چٹھے ہیں، کھول کے سنانے انشاءاللہ اگلے جمعہ موقع لگا تو کچھ مزید روشنی ڈالیں گے۔